شاہی امام پنجاب کے فرائیڈے اور شارٹ کلپ بیانات سننے کے لیے شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی کو سبسکرائب کیجیے۔ شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی اٹھا اور اس نے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اوپر اٹھائیں اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کوئی ہے تو وہ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی معراج نہیں ہوئی، شب معراج پر گئے نہیں ہیں، نماز نہیں ملی، روزہ نہیں ملا، حج نہیں ملا، زکوٰۃ نہیں ملا، نبی علیہ السلام نے مقصد بیان کر دیا۔ جن لوگوں نے ابتدا میں دین کو قبول کیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم نے آپ کے رب کو مانا، آپ کو بھی مان لیا۔ جس طرح آج کا پروگرام ہے، ہم پوچھتے مقصد کیا ہوگا؟ فلاں بزرگ آ رہے ہیں، انہوں نے آپ سے باتیں کرنی ہے، اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اسلام کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی دور میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی بھی رنگ کو، کسی بھی نسل کو، کسی بھی چیز کو بنا عزت کے پیدا نہیں کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس نے میرے رب کو مانا، جس نے میری اطاعت کی، وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرمائے۔ انقلابی پیغام ہے یہ کائنات کے نام۔ نبی علیہ السلام سے بڑی حکمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو اچھے بادشاہ گزرے، حاتم طائی بھی ہے ان میں، اس سے پہلے بھی جتنے بادشاہ گزرے، ان سب نے جب بھی کبھی چناؤ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم روٹی کا پربند کریں گے، کپڑے کا پربند کریں گے، مکان کا پربند کریں گے۔ ابھی امریکہ میں چناؤ ہوا ہے، وہاں بھی یہی بات آج بھی کہی گئی اتنے ہزار سال کے بعد کہ اچھی ہاسپٹلٹی ہوگی، انٹرسٹ ریٹ اچھا دیا جائے گا، آپ کا سٹائل آف لیونگ اچھا کر دیا جائے گا۔ یعنی جو دنیاوی بادشاہ ہیں وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے یہ بات کہتے آئے کہ انسان کی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے، تو محمد رسول اللہ نے ایسی کون سی بات کر دی کہ پوری کائنات میں آج ان کا دین متبادل طور پر موجود ہے ہر جگہ۔ سنیں میرے نبی علیہ السلام نے دکھتی ہوئی رگ لوگوں کی پگڑی، آپ کے گھر میں وہ ہوتا ہے نا پھپھو کا میاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خالو کہتے ہیں، پھوپھا، پھوپھا ہوتا ہے نا رشتہ داری میں، تو شادی والے دن منہ بنا لیتا ہے۔ آپ بھی کسی کے پھوپھا ہوگے، منہ بنایا ہوگا۔ پھوپھا جو ہے شادی کے دن منہ بنا لیتا ہے۔ اس کو پوچھو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے بھائی؟ روٹی اچھا نہیں ملا ہے، کھانا اچھا نہیں ملا، رات کو اچھا بستر نہیں دیا۔ وہ جب ناراض ہو کے اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے، آپ کے پھوپھا کو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں ناراض ہو کے آ گیا اپنے سالے کی شادی میں سے، سالی کی شادی میں سے؟ تو روٹی نہیں دی، کھانا نہیں دیا۔ پھر کہتا ہے نہیں دیا تو سب کچھ، لیکن عزت سے نہیں کھلایا۔ کس سے نہیں کھلایا؟ عزت سے۔ کیا عزت بازار میں ملتی ہے کہ بہترین پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے رکھتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھ لو، اسلام کے مبلغوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دکھتی رگ لوگوں کی پکڑ لی۔ حکم ہو گیا کہ لوگوں کی ضرورت سب سے پہلے روٹی نہیں ہے، روٹی مل سکتی ہے، کپڑا نہیں ہے پرانا پہنا جا سکتا ہے، چھت نہیں ہے بنا چھت کے سویا جا سکتا ہے، لیکن سڑک پر سویا ہوا ایک غریب آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو گالی دے کے بات نہ کرے، کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے۔ انسانوں کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ان کی عزت نفس ہے۔ اگر آپ کسی کو اس کی عزت نہیں دے سکتے تو پھر اس کو آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے کیا دیا دنیا کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ غلام ہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، عتبہ مارتا ہے۔ عبداللہ بن جدان نے ایک دن اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ امیہ نے حضرت بلال کی کھال ادھیڑی کئی مرتبہ، اتنا ظلم کرتا ہے۔ اور جس دن محمد رسول اللہ بیت اللہ کو فتح کرتے ہیں، بیت اللہ کے صحن میں پہنچتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا بلال کہاں ہے؟ جبکہ بیت اللہ کے صحن میں کون موجود ہے؟ امیر المومنین جو مسلمانوں کے بنے، وہ حضرت ابو بکر صدیق، سب سے بڑے مسلمان۔
سب سے بڑے مسلمان، یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے، اب عالم انبیاء کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے مسلمان تو کون ہے بھائی؟ وہ ابو بکر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ساتھ تھی، لڑکپن کے ساتھ تھی، جوانی کے ساتھ تھی، غار کے ساتھ تھی، حتیٰ کہ 1,24,000 صحابہ میں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے صحن میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ اللہ کے نبی کے مرید، کیا بھائی اللہ کے نبی کے، اور اکیلے عمر فاروق میرے نبی علیہ السلام کی مراد۔ دیکھو فرق، 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید اور اکیلے سیدنا عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کی مراد ہیں، مانگ کے لیا، بیت اللہ کے ذہن میں کریں۔ سیدنا عثمان ذی النورین دو دفعہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی ہے، پہلی کے انتقال کے بعد دوسری، وہ نبی علیہ السلام کے چہتے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ موجود ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت ہے، وہاں موجود ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، جو اہل بیت میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا، سیدنا حسن و حسین کے والد ہیں، فاطمۃ الزہرا کے خامد ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو مسلمانوں کے ہر اول دستے کا سالار ہے، بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، مکے کے موجودہ گورنر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ گورنر، جس دن بیت اللہ فتح ہوا وہ بیت اللہ کے صحن میں موجود ہیں۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کہاں ہے میرا بلال؟ جو بیت اللہ میں موجود تھے تمام صحابہ وہ آپس میں سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلایا جا رہا ہے، کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو قریب میں ایک صحابی نے بڑے ادب کے ساتھ بڑی خاموشی سے ایک چھوٹی سی سرگوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنی بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے، آج کے دن اگر یہ غلام کے بیٹے کو بیت اللہ میں اذان دینے کے لیے بلایا گیا تو اہل قریش کی جو تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے، برادری بات تھا نا، جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا خبردار ایسی گفتگو نہ کرنا، میں آ گیا ہوں، گورے اور کالے، امیر اور غریب کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے سکتا ہے تو وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے دنیا کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، غلام تھے، حبشی تھے، کالے تھے، غریب تھے، چکی پیستے ہیں، روتے ہیں۔ نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، کیوں روتا ہے بھائی؟ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہے۔ فرمایا اچھا ہم تیری مدد کریں گے۔ چلے گئے، گھر سے کھجوریں لائے، گرم دودھ لائے، کھجور کھلائی، دودھ پلایا اور فرمایا کہ چل تو آرام کر۔ تو غلام کہنے لگے کہ میرا مالک مجھے مارے گا اگر یہ چکی نے صبح تک آٹا نہیں پیسا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، ہم تمہاری جگہ چکی چلا لیں گے۔ وہ چکی اس لیے نہیں چلائی گئی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تبلیغ دین کرنی تھی، نہیں، وہ محمد رسول اللہ کے صاحب خلق عظیم ہونے کا وہ اعلیٰ کردار کائنات کے سامنے پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب میں آ گیا ہوں، امیر غریب گورے اور کالے کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے دکھتی رگ پکڑی نبی علیہ السلام نے دنیا کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں، جو ایک اللہ کو مانے گا، جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ لوگوں سے برابری کے اختیارات کی بات کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ
چھوا چھوت کا خاتمہ کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کرے گا، وہ لوگوں سے محبت کی بات کرے گا۔ اب کوئی ہو بھی مسلمان، وہ کسی غیر مسلم کے برتن میں کھاتا ہوا سوچنے لگے، ہو بھی مسلمان کسی غیر مسلم سے گلے ملتا ہو بھی سوچنا لگے، ہو بھی مسلمان اپنے گھر کے ملازم کے چائے کا کپ الگ رکھنا چاہتا ہو بھی مسلمان اپنے ملازم کے ساتھ تفرقہ کرتا ہو، تو پھر اس نے ابھی دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ اسلام پہنچا کیسے کائنات میں۔ دو ہی باتیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے سمجھائیں، کیا کہ آؤ ایک رب کی عبادت کرتے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فطرت کی بات کی۔ فطرت سمجھتے ہیں آپ؟ فطرت سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں اپنی عادتوں کو۔ زمین کی ایک عادت ہے، آپ یہاں بھی زمین کو توڑیں، اس میں کوئی بیج ڈال دیجیے، تو جو بیج آپ ڈالیں گے زمین کی فطرت ہے کہ اس کا پیڑ، اس کا پھل، اس کی ٹہنیاں باہر نکال دے گی۔ کچھ نہیں ڈالیں گے تو اس کے اندر جو جنگل ہے وہ اپنے آپ باہر آ جائے، اس کی فطرت ہے زمین کی۔ انسان کی بھی فطرت ہے۔ یہ بتاؤ کسی کتاب نے یہ لکھا تھا کہ باپ کے دل میں بیٹی کی بڑی محبت ہوگی؟ کسی کتاب میں لکھا تھا کہ ماں اپنے بچے سے بڑی محبت؟ نہیں، یہ فطرت ہے، فطرت۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ دین اسلام دین فطرت ہے، توحید فطرت ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ آپ بتائیں نا کہ آپ اپنی چیزوں کے اندر کسی اور کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو کہتا ہو کہ میری بیوی میں کوئی شریک ہو جائے؟ ایسی بیوی کون ہے جو کہتی ہو کہ میرے مرد میں کوئی عورت نہیں برداشت کرے گا کوئی؟ ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا وفادار رہے۔ دین کو سمجھیے اطمینان سے۔ اگر کوئی پوچھے اسلام کیا ہے، اسلام دو حرفی سندیش ہے کائنات کے نام کہ عبادات میں جس طرح دنیا کے معاملے میں شوہر بیوی کی وفاداری چاہتا ہے، بیوی شوہر کی وفاداری چاہتی ہے، باپ بیٹے کی وفاداری چاہتا ہے، مالک نوکر کی وفاداری چاہتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ ہمارا رب بھی اپنے بندے کی وفاداری چاہتا ہے۔ بس رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرا ہو کے رہے۔ تو پھر جو اپنے رب سے وفادار ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو اپنے رب کے وفادار بن جاؤ۔ ادھر رب نے کہا دیا قرآن پاک میں کہ اگر کوئی میرا وفادار بننا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ پہلے محمد رسول اللہ کا وفادار بن جائے۔ اب جب پہلا جز پورا ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، تو پوچھا مسلمان کا کیا کام ہے؟ کہ جی مسلمان کا کام ہے کہ وہ دنیا میں برابری کا رویہ رکھے گا، کسی کو اپنے سے کمتر۔ اب جب یہ پیغام گیا نا، جب قبیلوں کو پتہ لگا، پوری دنیا میں 98% تو غریب لوگ تھے، اب بھی جب کائنات کے سامنے یہ پیغام کیا کہ محمد رسول اللہ ایسا دین لے کے آئے ہیں جو برابری کی بات کر رہا ہے، جو امیر اور غریب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی مسجد کی خوبصورتی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا دھیان سے کبھی۔ ہم نے عمارت دیکھی ہے، دیواریں دیکھی ہیں، بہترین کتبے دیکھے ہیں، اچھا مائک دیکھا ہے، قالین دیکھیں، لیکن اس کی اصل خوبصورتی جو نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے نا تو پھر کوئی کیلا بیچنے والا، کوئی پھل بیچنے والا، کوئی جوتے کاٹنے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی غریب آدمی، دوڑ دوڑ کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی خوبصورتی؟ پھر دیکھیے، مؤذن تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، امیر غریب دوڑتے دوڑتے آ جاتے ہیں، سب صفیں بندنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، صفیں بندنی شروع ہو گئی۔ اب کوئی شیخ الحدیث بعد میں آیا، کوئی مسلمان وزیر بعد میں آیا، کوئی مسلمان افسر بعد میں آیا، کوئی مسجد کا متولی دیر سے آیا، کوئی محتمم دیر سے آیا، کوئی بڑا عرب پتی مسلمان بعد میں آیا،
تو ایک غریب تو آگے کھڑا ہے، اور جو سب سے بعد میں آیا اس نے کہاں نیت باندھنی ہے؟ اس نے وہاں نیت باندھنی ہے جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہاں کسی کی گردن پھلانک کے کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے مسجد کی کہ یہاں کسی کی ذات اور رنگ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ مصلی میں بھی یہ خوبصورتی شامل ہے کہ جس کو امامت کے لیے متعین کیا جائے گا اس کا سید ہونا، اس کا اہل بیت میں